ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ماہانہ تربیتی پروگرام تحریک حی علی الفلاح کے تحت آج انعقاد پذیر ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں نکاح اور اس کے متعلقات۔ چونکہ اصل ہمارا جو تحریک حی علی الفلاح کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں معاملات زندگی میں دوستوں کی شرعی رہنمائی جتنی علم ہے کی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ تو اس سلسلہ میں اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات عرض کروں کہ اللہ کریم نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا۔ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کریم کی عبادت ہے، اللہ کریم کی بندگی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے عبادت بمعنی اطاعت، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو وہ یہ دیکھے کہ میں نے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز، روزہ، اعتکاف، تسبیحات ان چیزوں کا نام ہے، حالانکہ اسلام میں عبادت کا مفہوم وسیع ہے۔ عبادت الہی بمعنی اطاعت الہی، یعنی پوری زندگی میں کوئی بھی کام جب کریں تو اس میں ہم اللہ کریم کی اطاعت کو مد نظر رکھیں، تو جو کام اللہ کی اطاعت میں ہم کریں گے ہمارا وہی کام عبادت بن جائے گا۔ ہم تجارت کریں، ہم سیاست کریں، ہم دکانداری کریں، ہم زمینداری کریں، ہم استاذ ہوں، ہم شاگرد ہوں، ازدواجی زندگی ہو یا غیر ازدواجی زندگی کے سارے معاملات میں جو بھی کام کریں وہ کام کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیں، جس طرح ہے اس طرح جب کر گزریں گے تو ہمارا وہی عمل اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ تو نکاح چونکہ انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے، نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے نسل انسانی میں،
اسی پر انسان کی نسل کی افزائش اور اس زندگی کا بقا ہے۔ اس لیے اسلام میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے میں نے بخاری و ترمذی کی ایک حدیث پڑھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اربعٌ من سنن المرسلین، 4 چیزیں نبیوں کی رسولوں کی سنت میں سے ہیں، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، حیا اختیار کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ تو نکاح یہ معاملہ بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ اس لیے نکاح جو ہے اسے مسنون کیا گیا۔ اسلام میں اس بات پر، اسلام سے پہلے جو آسمانی مذہب متعارف تھا دنیا میں وہ تھا عیسائیت۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی فطری، اپنی طبی چیزوں کی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی، لہذا عیسائیت میں شادی نہ کرنا کمال سمجھا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شادی نہ کرنا یہ کمال ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ پوری انسانی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے، پوری انسانی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس لیے شادی انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، اسی طرح جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر خواہش نفس کا پیدا ہونا بھی ایک فطرت ہے، ایک فطری امر ہے۔ تو اب اس کے 2 ہی طریقے ہیں، اگر تو اس کو اللہ رسول کے ضابطے کے تحت اس خواہش نفسانی کو پورا کیا جائے تو وہ نکاح اور عبادت بن جائے گا، اور اگر اس خواہش نفسانی کو اللہ رسول کے ضابطے سے ہٹ کر کوئی پورا کرے گا تو وہی زنا اور بدکاری شمار ہوگا۔ اس لیے چونکہ یہ اہم فطری اور طبی ضرورت ہے نکاح، اس لیے اسلام نے اس پر بہت زور دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض صحابہ عبادت پسند تھے، زہد پسند تھے، انہیں زہد بہت زیادہ پسند تھا، جیسا کہ حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعض صحابہ زہد پسند تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کی جائے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور کرتے بھی تھے بہت زیادہ اللہ کی عبادت یہ حضرات۔ تو اس حد تک عبادت کے لیے ان کی چاہت بڑھی کہ بعض صحابہ نے ازواج مطہرات سے بالواسطہ پوچھا کہ حضور گھر میں کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو امہات المومنین یا حضور کے گھر سے جنہیں جواب ملا اس میں کوئی زیادہ عبادت کا لمبا چوڑا نظام حضور کی زندگی میں نہیں تھا کہ ہر وقت نفل ہی پڑھتے رہا کریں یا اس طرح کریں۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ سرکار تو معصوم ہیں، حضور تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کریم نے حضور کو پہلے ہی بخش دیا ہے، لہٰذا ہم عبادت بہت زیادہ کریں گے۔ تو ان میں سے ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی اگر کی جائے تو مصروفیت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں عہد کرتا ہوں انی اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، لگاتار روزے رکھوں گا۔ ایک اور بولے، وہ کہنے لگے کہ میں نہاؤں گا نہیں، کپڑے وغیرہ نہیں بدلوں گا، خوشبو وغیرہ نہیں لگاؤں گا، اس پر ٹائم لگتا ہے، یہ میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تو اس طرح کے صحابہ کرام نے آپس میں معاہدہ کیا، تو اتنے میں سرکار تشریف لائے۔ آپ کو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ حضور کے چہرہ انور پر غصے کی وجہ سے جلال آ گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس قدر حضور کی طبیعت میں اس وقت جلال تھا کہ ہم کانپنے لگ گئے، ڈر گئے کہ کیا ہوگا۔
آپ نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں انی لعارف ربی انی لعارفکم ربی، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ بڑی معرفت اللہ کی کس کو حاصل ہے؟ اور پھر فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، لہذا تزوجوا وانا اتزوج، شادی کرو، میں نے شادیاں کی ہیں، انا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گاہے گاہے رکھ لیتا ہوں، گاہے گاہے افطار کرتا ہوں، یہ زمانے بھر کا روزہ کوئی عبادت نہیں۔ اس طرح آپ نے ان کی ان خواہشوں پر سختی سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں قسم توڑ دینے کا حکم دیا۔ فرمایا اور آگے ارشاد ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امت میں سے، یعنی اتنی نکاح کی اہمیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضور سے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں شادی نہ کروں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے شان کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن مظعون نے حضور سے شادی نہ کرنے کی اجازت لی، بلکہ آپ جانتے ہیں ایک لفظ خسی ہونا، کہ انہوں نے اس بات کی اجازت لی تو حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر حضور اجازت دیتے تو ہم سارے یہی طریقہ اختیار کر لیتے، لیکن حضور نے ہمیں اجازت نہیں دی بلکہ منع فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ غریب صحابی تھے لیکن بڑے مقام کے صحابی تھے، فرماتے ہیں ہم چند نوجوان حضور کی بارگاہ میں گئے، غربت تھی ان دنوں میں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے اپنی ساری کہانی عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ہے فاقہ، تو آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب علیکم بالباہ، اے نوجوانوں شادیاں کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو جھکانے والی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کو پاک رکھنے والی ہے، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَ، تم میں سے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، وہ روزے رکھے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ، تو روزے اس خواہش کو کم کرنے والے ہیں۔ تو یعنی آپ نے مختلف انداز میں نکاح پر زور دیا، خود نکاح کر کے امت کے لیے نکاح کو سنت بنا دیا اور حکم دیا کہ نکاح کیا کریں۔ تو اسلام میں نکاح عبادت ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، تو ہماری زندگی میں خوشی آئے یا غمی آئے، اصل بندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں، ہم خوشی بھی کریں تو اللہ رسول کی اطاعت میں، ہم غمی بھی کریں تو اللہ رسول کی اطاعت میں۔ لہٰذا آج ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم خوشی میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ شیطانی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غمی اگر آتی ہے تو اس میں اتنے ہم غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، مثلا نوحہ خوانی کرنا، جاہلیت کے بین کرنا، فوتگی کے موقع پر ایسی باتیں کرنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح شادی بھی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ تو یہ نکاح جو ہے، اب آج کل جو ہماری شادیاں ہیں اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن ہمیں اسلام کی رہنمائی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ان المرأۃ تنکح علی دینہا و جمالہا و مالہا، عورت سے بعض اوقات نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے، بعض اوقات اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے اور بہت بڑا مال و دولت رکھتی ہے،
لیکن فرمایا فعلیک بذات الدین، اے جابر ابن عبداللہ تمہیں چاہیے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو۔ لوگ نکاح کرتے ہوئے کئی چیزیں دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، اور خود اس کی دینداری، عورت کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کردار کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ فعلیک اے جابر تجھ پر لازم ہے بذات الدین، دین والی عورت، جو دیندار ہو وہ عورت اختیار کرو۔ تو نکاح کے لیے آداب میں یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار رشتہ ملے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان کے بعد 3 بڑی اللہ کی نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے بعد 3 بڑی نعمتیں ہیں، اور فرمایا وہ 3 نعمتوں میں سے پہلی نعمت حضور نے نیک عورت کو قرار دیا۔ نیک عورت، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ نیک عورت زندگی میں بہت بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والی زبان اللہ کی نعمت ہے، جتنی دیر ذکر کرے گی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور شکر کرنے والا دل، اس سے یہ مطلب ہے کہ زندگی میں دکھ سکھ سب کچھ آتے ہیں، تو دل ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، شکر گزار رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح کے اندر جب کرنا چاہیں تو چاہیے کہ دیندار رشتہ تلاش کیا جائے۔ اس کے بعد چند یہ باتیں میں کروں گا۔ آج ہمارا مین فوکس جو ہے وہ جو رسومات شادی کے موقع پر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے، لہذا ابتدائی پوائنٹس میں صرف اشارات میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد کہ جس لڑکی کے ساتھ آدمی شادی کرنا چاہے نکاح سے پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لینا بھی شریعت میں جائز ہے۔ کئی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی سے پوچھا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری دلچسپی کہاں ہے، کہاں کا ارادہ ہے، ذہن میں کیا ہے؟ اس نے نام لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھ لو، یہ دیکھنا تمہارے لیے محبت کو دوام دینے والا ہوگا، تعلقات کو اچھائی اس سے ملتی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں یعنی منگیتر کو دیکھ لینے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد نکاح جب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ نکاح بہتر ہے کہ مسجد میں ہو، اور اس کے اندر شرعی آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ لڑکی بالغہ اپنی رائے خود استعمال کر سکتی ہے، بالغ لڑکا خود اپنی رائے استعمال کر سکتا ہے، اسلام نے انہیں اجازت دی ہے، لیکن سرپرست کی رائے شامل ہو جائے تو معاملہ زیادہ بابرکت، نتیجہ خیز اور دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی تعریف سنی تو حضور کو شادی کا پیغام بھیجا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میرے چچا سے بات کریں۔ آپ کے 2 چچا اس وقت تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ وغیرہ، یہ قریب تھے، تو فرمایا ان سے بات کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرپرست کی رائے کو شامل کرنا یہ زیادہ صائب ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ معاملات زندگی کو جوانوں کی نسبت زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج کل لو میرج کا جو ایک طریقہ چل نکلا ہے اس کی بعض خرابیاں بھی سامنے آتی ہیں کہ ایک جذبات کی رو میں لڑکا لڑکی آپس میں ہم نوا بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا بالا ہوتا اور وہ معاملات زندگی سے زیادہ باخبر بھی نہیں ہوتے، اس لیے عموماً ایسے معاملات نتیجتاً پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلہ میں مزید آگے نکاح ہو جانے کے بعد شادی پر جو چیزیں ہمارے ہاں آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک شادی 5 دن جاری ہے، 5 دن رہنے والی شادی کتنے خاندانوں کو انگیج رکھتی ہے، ہمارا کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔
اس میں ہم کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں وقت کی بہت بڑی قدر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کرام کو ان باتوں سے، جو کہ بڑی عام ایک حدیث ہے، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورے ذخیرہ حدیث سے جو 5 حدیثیں سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں ایک حدیث، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں ابو حنیفہ جیسا انسان جن 5 حدیثوں کو 1000 احادیث کے ذخیرہ سے پسند کرے وہ کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام نہ کیا کرے۔ بے مقصد کام کرنا گویا مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے فضول چیزوں میں پڑھنا، فضول کاموں میں پڑھنا اور کوئی بھی فضول کام کرنا۔ لیکن آج کی شادیاں آپ دیکھ لیں، اس میں کتنی فضولیات ہم نے شامل کر لی ہیں جن کا کوئی نہ معاشرتی فائدہ ہے اور نہ ہی اور فائدہ ہے، سوائے وقت، مال، عزتوں کے ضیاع کے، صلاحیتوں کے ضیاع کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ضیاع کے۔ اس لیے اسلام میں تو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، عام لوگ جانتے ہیں یہ بڑے معروف صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مدینہ منورہ کے بہت بڑے امیر آدمی تھے یہ، اور حضور کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو وہ آ رہے تھے تو ان کے کپڑوں پر حضور کو رنگ نظر آیا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد صحابہ کرام اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کر لیا ہے۔ اس طرح کی روایتیں ذکر کر کے جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں آج ہماری شادیاں تو پورے کے پورے خاندان اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے کہ جی کوئی زندگی کا ایسا آدمی رہ نہ جائے جس کو زندگی میں سلام بھی دیا اس کو بھی شادی میں بلانا۔ تو یہ روایتیں نقل کر کے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی اور حضور کو پتہ ہی نہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور حضور کو خبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جسے اتنی بڑی اہمیت دی جائے جتنی آج ہم نے دے رکھی ہے، اور اسے عجیب موت اور حیات کا معاملہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دعوت نہیں دینی چاہیے، آگے میں آ رہا ہوں اس میں ولیمہ وغیرہ میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے فضول چیزیں ہم نے ان میں شامل کر لی ہیں شادی کے رسومات میں، جبکہ فضولیات سے بچنا ایک اچھے مومن اور مسلمان کی علامت ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان فضولیات میں پڑھنے سے، جیسا کہ میں نے کہا وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم سب جانتے ہیں زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ زندگی لگاتار چل رہی ہے، جو وقت گزر جاتا ہے زندگی میں وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ بے تکی زندگی ملی ہے، الی اجل مسمى، محدود عمر لے کر ہم سارے یہاں آئے۔ عمر محدود ہے، لیکن اگر ہم فضولیات میں ضائع کریں گے تو یقیناً ہم ایک بہت بڑی نعمت کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یعنی فضول جتنی رسم زائد ہم نے اس میں شامل کر لیا۔ آپ دیکھیں ابتدا میں تو صرف اتنی بات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خاموش ہو کر بیٹھ گئے، حضور نے بھانپ لیا۔ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، سلمان فارسی اور بلال حبشی وغیرہ نے، سعد ابن معاذ وغیرہ نے بھیجا تھا کہ حضور سیدہ خاتون جنت کا رشتہ عام آدمی کو نہیں دے رہے تو تم حضور سے رشتہ طلب کرو۔ آپ نے کہا میرے پاس تو مالی گنجائش ہی نہیں، اور مالی گنجائش کیا تھی؟ جتنے صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ذکر ملتا ہے اس میں یا وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں مار دے سکتا،
یا نان و نفقہ دے سکوں۔ نان و نفقہ کا معنی ہے خوراک، لباس، رہائش، یہ چند چیزیں آتی ہیں۔ تو گویا یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اگر یہ میسر آ جائیں تو آدمی کو شادی کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے تو مالی حالات نہیں ہیں کہ میں شادی کروں، مہر ادا کروں وغیرہ، تو ان حضرات نے فرمایا رشتہ آپ طلب کریں، اگر حضور ہاں کر دیں گے تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری آج کل کی شادیوں میں جو بہت لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے، اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں میں ہمیں کمی کرنی چاہیے۔ اسی طرح شادی کے کارڈز انتہائی قیمتی بنوائے جاتے ہیں، یا شادی پر دولت کا اظہار اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ آج عمومی معاملہ یہ ہے کہ شادی کی جاتی ہے تو پتہ چلے جی شادی کرنے والا کون ہے، لہٰذا کارڈ بھی اسی نوعیت کا ہوگا، ہوٹل بھی اسی نوعیت کے بک ہوں گے، اور تمام تر انتظامات اپنی بساط اور اپنی طاقت سے بڑھ کر ہوں گے۔ ان حالات میں یقیناً ایک ہی کام اگر 5 روپے میں ہو جاتا ہے تو وہی اگر ہم کارڈ 50 روپے کا چھپواتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس میں 2 باتیں ضرور ہیں، ایک فضول خرچی اور دوسری نمائش اور دکھلاوا، جبکہ عبادت اور نماز میں بھی اللہ اور رسول کو دکھلاوا پسند۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو دکھلاوا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے لیے ہلاکت کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ باتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ تعالیٰ کرہ لکم ثلاثہ، اللہ نے 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند فرمائی ہیں۔ پہلی چیز قیل و قال، بے فائدہ گفتگو۔ بے فائدہ گفتگو، سرکار فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے بے فائدہ گفتگو کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی سامنے رکھیں، اور آج موبائل کی دنیا میں ہمارا طریقہ کار بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم موبائل پر کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور کتنی بے فائدہ گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح فضولیات جتنی بھی ہیں اللہ کریم نے انہیں مومن کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ مومن فضول نہیں ہوتا، مومن با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور کی بہت جو آپ کے ارشادات معروف ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے میں یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں میں نہ پڑے۔ تو فرمایا 3 چیزیں اللہ نے تمہارے لیے ناپسند فرمائی ہیں، ایک بے فائدہ گفتگو و اضاعت المال، مال ضائع کرنا۔ شادیوں میں آج کل جتنا مال ضائع کیا جاتا ہے تمام معاملات میں، کارڈ چھپوانے میں، پھر جو اہتمام ہوتا ہے اس میں جو مال ضائع ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح اپنے دکھلاوے اور نمائش کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سب مال ضائع ہوتا ہے۔ اور مال ضائع کرنا بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے جسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ حرام مال، مثلا جو حرام گانے گائے جاتے ہیں یا جتنے حرام کام شادیوں میں کی جاتے ہیں وہ تو الگ رہنے پر جتنا مال لٹایا جاتا ہے وہ تو ویسے ضائع ہوتا ہے، لیکن ویسے بھی ضرورت سے زیادہ مال ضائع کرنا قرآن کریم میں آتا ہے کہ فضول خرچ نہ بنو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، لہذا شیطان کے دوست نہیں بننا چاہیے، رب رحمان کا پیارا بندہ بننا چاہیے۔ اور رب رحمان کا بندہ فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ رحمان نے جہاں اپنے بندوں کی 18 علامتیں قرآن میں بیان کی، وہاں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اس کے درمیان میں اللہ کے بندوں کا طریقہ زندگی ہوتا ہے، ان کا گزران، ان کا طریقہ زندگی
درمیانہ ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں اور نہ بخل کی طرف جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ناپسند فرمائی ہے وہ ہے کثرت السؤال، سوال کی کثرت کرنا، یعنی بے جا اور بے تکے سوال کرنا اور اس طرح۔ تو ویسے بھی فضول باتوں سے منع کیا گیا تو بے تکے سوالات سے بھی منع کیا گیا۔ بعض صحابہ سوال بے جا کرتے تھے، سرکار نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، جتنا میں کہوں عمل کیا کرو، مزید آگے سوال نہ کیا کرو، جتنے آگے جاؤ گے اتنی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گے۔ مثلا آپ نے فرمایا اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے، تو ایک دیہاتی آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر آ کر کہنے لگا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا اور آپ خاموش رہے۔ صحابہ نے بھانپ لیا، اسے منع کیا کہ بیٹھ جا۔ جب حضور جواب نہیں دے، بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور ہر سال اگر فرض ہوتا پھر نہ کر سکتے تو گناہگار ہوتے۔ اس لیے بے جا سوالات سے بھی اس کو بھی اللہ کریم ناپسند فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ شادی کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے یہ ایک حضرت مولانا محمد الیاس رضوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی سلسلہ میں، تو ایک ایک کر کے ان رسومات کی انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے تھوڑی سی، انہیں کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات عرض کر دیتا ہوں۔ مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عموماً آج کل شادی پر یہ رسومات کی جاتی ہیں، تو ان سب کے بارے میں ایک انہوں نے لکھا ہے ابٹن ملنا، شاید اس سے مراد میک اپ، اور یہ آج کل جو بیوٹی پارلر وغیرہ ایسے مراکز ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس سلسلہ میں واضح بات ہے اسلام میں خوشبو پسندیدہ چیز ہے، صفائی پسندیدہ چیز ہے، اور اسی طرح شادی کے موقع پر دولہا یا دلہن کا اچھی طرح اپنے آپ کو سنوارنا بنانا یہ اسلام میں کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اس لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں ایسی کوئی بات مثلا عورتیں ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں، اگر وہ پالش اتنی موٹی ہو کہ اس سے پانی نیچے ناخن تک نہ جا سکے تو واضح بات ہے ایسی عورت کا وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، اور بطور خاص شادی کے موقع پر بعض اوقات غسل ضروری بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا بدن ناپاک رہے گا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز اس سلسلہ میں بیوٹی پارلر وغیرہ کے سلسلہ میں بدن پر ملنا جس کی موجودگی میں پانی جلد تک نہ پہنچے وہ چیز منع ہے، اور ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے، اور بطور خاص عورتوں کو اس بارے میں ضرور رہنمائی دینی چاہیے۔ اس سلسلہ میں دوسری بات یہ ہے کہ اس بناؤ سنگار میں اسلامی بنیادی آداب جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ واضح بات ہے ایک لڑکی غیر یعنی محرم لڑکی غیر محرم لڑکے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس لیے اس میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا۔ انہوں نے تھوڑا سا اس بارے میں یہ شہر کے معاملات میں ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، ٹھٹھے بازی اور فضولیات وغیرہ میں پڑھنا یا بے حیائی سے آنکھیں چرانا، ملانا، طوفان بدتمیزی برپا کرنا یہ وغیرہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، لیکن مطلق جو خوبصورتی اختیار کرنا، نہانا دھونا، خوشبو لگانا یہ اسلام میں چونکہ جائز ہے لہذا جائز حد تک اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک رسم ہے مایوں بٹھانا۔ مایوں بٹھانا دیہاتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ شادی سے چند روز قبل لڑکے لڑکی اچھے لباس نہیں پہنتے، سادہ سادہ لباس پہنتے ہیں، تو اس میں اگر یہ باتیں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ کوئی چیز منع تب ہوتی ہے جب اسے شریعت سمجھ کر خلاف سنت کیا جائے، لیکن اگر ویسے روٹین میں کوئی معاملات ہیں تو انہیں ہم منع یا حرام یا ناجائز نہیں قرار دے سکتے، لہٰذا اگر سادگی اختیار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
ان امور میں بھی وہی ہے کہ کوئی شرعی ضابطہ کسی جگہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز میں بنیادی بھول گیا، انہوں نے بڑی اچھی ذکر کی ہے، شادی کے لیے مہینے اور دنوں کا تعین۔ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، بعض بندے محرم میں شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اسلام کے اندر شادی کے لیے کوئی دن منع نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں اور سارے اجازت ہے۔ اس لیے یہ نہیں، گزشتہ آپ کو یاد ہوگا کہ سفر کے 2 جمعوں پر میں نے یہی تقریر کی کہ سفر کو منحوس سمجھنا یا بدفعلی لینا یہ ضعف الاعتقادی ہے، اعتقاد میں کمزوری ہے۔ جس قوم کا کامل توکل اللہ پر ہے، اور جب ہمارا رب وہ اللہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر ان ضعیف چیزوں کا ہمیں معتقد نہیں ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ذہنوں میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ لہذا سفر کو یا کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھ کر شادی نہ اس میں کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ زیور کے سلسلے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر مرد کے لیے جی آج تو سونے کی انگوٹھی جائز ہے، تو یہ جہالت ہے، حماقت ہے۔ سونا بڑی نعمت ہے یا خود لڑکا بڑی نعمت ہے؟ میں موجود تھا، حضور ضیاء الامت کی خدمت میں ایک بڑا خوب روح حسین نوجوان لڑکا آیا، اس نے گلے میں سونے کا لاکٹ پہنا ہوا تھا۔ تو آپ سے جب ملا تو آپ کی نظر پڑ گئی، چونکہ گلے میں لاکٹ سونے کا نظر آ رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آپ نے عجیب ایک جملہ اس کو فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کے لیے کیا انداز ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ تھام کر تھوڑا سا یعنی امید دیتے ہوئے ہلایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ کریم نے تمہیں اس لاکٹ سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے جو چہرہ تمہیں بخشا ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، خود اللہ نے تمہیں زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو اس کے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، اور حال میں حرام ہے، لہذا شادی کے دن بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واضح بات ہے، احکام سب جانتے ہیں۔ آگے مہندی لگانا، مردوں کو مہندی نہیں لگانی چاہیے، عورت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہی انہوں نے مین بات جو فرمائی ہے وہ یہ کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو، بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کو مہندی لگاتی ہیں، یہ حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ غیر محرم کو مس کرنا یا اس کے ہاتھ اور لڑکی کے بدن پر یا لڑکی کے لڑکے کے بدن پر جائیں، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح آج کل جو مہندی رات یا مہندی کی ایک باقاعدہ رسم ہے مختلف طریقوں میں کہ ایک گاڑی سجائی جاتی ہے یا پہلے گھڑولی ہوتی تھی، عورتیں بن سنور کر بازاروں میں پھرتی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور گانے گائے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، بلکہ عورتوں مردوں کا اختلاط اور مل جل کر اس طرح اور یہ معاملات کرنا، اس لیے یہ بالکل ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور انہیں بعض علماء نے حرام تک فرمایا ہے۔ اس طرح چاقو یا لوہے کا ٹکڑا ساتھ رکھنا یا کنگنا باندھنا، یعنی ایک جو ہے ہاتھ میں چاقو چھری لوہا رکھنا کہ جن بھوت پری قریب نہ آئے، تو اس میں بھی وہی بات ہے، جب ہم نے تمام تر چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے، اللہ قادر المطلق ہے اور اللہ کو ہم اپنا کارساز مانتے ہیں، تو پھر ان باتوں کی یہ جہالت ہے اور توہمات اور لغویات ہیں، ان سے مسلمانوں کو کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ سیرا باندھنا، بیسیکلی سیرا باندھنا، اب ایک اور بات ہے، بعض لوگ جھٹ ہر چیز کو حرام یا منع کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت مطہرہ میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا وہ بتا دی گئی، اور حلال کے بارے میں بنیادی طور پر ہر چیز مباح ہے جب تک کہ وہ کسی شرعی ضابطے سے ٹکراتی نہیں۔ اب پھولوں کا اگر ہار ہے گلے میں ڈالیں یا ماتھے پر باندھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ میں پھول پکڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے، خوشبودار ہے اور خوشی کا موقع ہے، اور اسلام نے خوشی کے موقع پر جائز خوشی کی اجازت دی ہے، لہٰذا پھولوں کا سیرا وغیرہ اگر باندھ لیا جائے تو علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح جو گانا کھارا وغیرہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ان سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ آتش بازی آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کل کتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر اعلان کے طور پر دف بجانا یا چند فائر کر دینا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ یہاں خوشی کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ منورہ کے علاقے سے گزرے تو لوگ جمع تھے، آپ نے فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ شادی ہو رہی ہے؟ فرمایا کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی چلے کہ شادی ہے۔ تو باقاعدہ دف کی اجازت دی گئی کہ ایسے موقع پر اجازت ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا چند ایک گولے چھوڑ لینا یا ایسا کوئی معاملہ کرنا جس سے اظہار ہو مسرت کا، خوشی کا، یا اعلان اس میں پایا جائے، وہ جائز ہے۔ لیکن ڈھول، بعض لوگ ڈھول کو دف پر قیاس کرتے ہیں، تو ڈھول دف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کثیر علماء کی رائے یہ ہے کہ ڈھول جو ہے اس کے بجانے سے آدمی میں رقص کی ایک انگیخت پیدا ہوتی ہے، آدمی ناچنے پر ابھرتا ہے، اس کے اندر پاؤں اٹھانا، اس طرح کی چیزیں کرنا وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو دف یا ڈھول کو اس انداز میں بجانا کہ اس سے ناچ، رقص یا اس قسم کے معاملات پیدا ہوں، یہ منع ہے۔ بلکہ بعض روایات میں جو طبل ہے اسے حرام کرا دیا گیا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر جو تبرک وغیرہ دیا جاتا ہے، چھوارے وغیرہ، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی یہ خوشی کا اظہار ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اچھالے جائیں چھوارے وغیرہ، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر گانا بجانا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جائز گانا ہو اور چھوٹی بچیاں بچے گائیں تو یہ جائز ہے۔ اس کی ہمیں ملتے ہیں کہ خوشی کا موقع عید کا دن تھا، چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر نے انہیں منع کیا تو حضور نے چہرے سے چادر مبارک ہٹا کر فرمایا ابو بکر انہیں کرنے دو، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے دف پر اگر جائز گیت گائیں، مثلا ان میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی تکبر کے نہ ہو، تو ایسی چیزیں۔ لیکن واضح بات ہے جب گانا بجانا شروع ہوتا ہے تو ان میں ان چیزوں کی پابندی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یا خصوصاً دیہاتوں میں جو کہ عورتیں بڑی عمر کی بالغہ عورتیں مل کر گاتی ہیں کہ ان کے گانے کی آواز دور تک جاتی ہے، غیر محرم بھی سنتے ہیں، اور پھر وہ شرعی حدود کے اندر بھی نہیں ہوتے، وہ حرام علماء نے فرمایا ہے کہ عورت کا اتنا بلند آواز میں بولنا کہ اس کی آواز غیر محرموں تک پہنچے، وہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں موٹی موٹی میں نے عرض کر دی ہیں۔ شادی کے موقع پر ولیمہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دولہا یا دلہن ملیں تو انہیں مبارک دینا سنت ہے، اور اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، آسان ترین الفاظ ہیں، بارک اللہ لکا وبارک علیکا، اللہ تیرے لیے برکت دے اور تیرے اوپر اللہ برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ یہ لفظ عربی کے نہ بھی آتے ہوں تو اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کہ اللہ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پر جمع رکھے، یہ ہیں، یعنی تہنیت کہہ لیں، مبارک کہہ لیں، یہ ہے نکاح کی۔ ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ سنت واجبہ کوئی نہیں کہ ولیمہ نہ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، کرنا کوئی ضروری ہے، بلکہ یہ بھی عام سنت ہے۔ ہم کتنی سنتیں نہیں کرتے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ ہے، ہمیشہ کی سنت ہے، لوگ نہیں رکھتے تو کوئی اس سے ناک نہیں کٹ جاتی، داڑھی نہ رکھنے سے ناک نہیں کٹتی تو ولیمہ کرنے سے بھی نہیں کٹتی۔ اس لیے ولیمہ کوئی واجب تو نہیں ہے، البتہ ولیمہ سنت ہے، حضور نے خود بھی کیا اور دونوں طرح کا ولیمہ کیا گیا۔
آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب خیبر سے واپسی پر نکاح فرمایا تو اگلی ہی صبح آپ نے ولیمہ کیا، اور دیکھیں اس ولیمے کی کیا شان تھی کہ صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو جو کھانا ہے لاؤ۔ اب کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی مالیدہ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، ایک دسترخوان پر رکھ دیا گیا، سرکار بھی بیٹھ گئے، سارے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، وہی حضور کا دعوت ولیمہ تھا۔ اس کو نقل کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ میں تمام بھائیوں کو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، شمولیت کرنی چاہیے، یعنی تعاون مالی کرنا چاہیے دوستوں کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے سے اس میں مدد لینا بھی جائز ہے کہ حضور نے خود فرمایا جو ہے پاس لے آؤ، تو وہاں جمع کیا گیا۔ اور جو بڑا ولیمہ آپ کا ہوا وہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد ہوا، اور اس میں کھانے کا اور سالن وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو ولیمہ سنت ہے، کریں، ثواب ہے، اور اس کے اندر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں صرف اغنیاء بلائے جائیں، فقراء نہ بلائے جائیں۔ اس لیے جب ولیمہ کے لیے دعوت کا انتظام کیا جائے تو اس وقت غرباء کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے، محلے کے، شہر کے متعلقین میں جو غریب لوگ ہوں انہیں کم تر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، وہ برکت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ امت کے فقراء ہوں گے۔ فقراء کا اتنا مقام علماء نے فرمایا فقراء کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنی دعوتوں میں شامل رکھنا چاہیے، وہ برکت ہوتے ہیں، اور دوسرا انہیں احساس سے کمتری نہیں ہوتا۔ تو ولیمہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا بھی کر سکتا ہے، سادہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت قبول کرے۔ لیکن اس میں اگر ولیمہ یا شادی ایسی ہے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہونے کا یقین ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نیکی میں تعاون کرنا چاہیے، برائی میں تعاون نہیں کرنا۔ اگر پہلے ہی کارڈ پر موجود ہے کہ وہاں تھیٹر ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا، جب ایسی قباحتوں کا یقین ہو تو ایسی دعوت میں شامل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ منع کیا گیا ہے۔ اور اگر صاحب اثر آدمی ہو اور وہ جا کر وہ برائی روک سکتا ہے تو پھر اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے جاننے سے برائی رک جائے۔ مثلا اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات لوگ گا رہے ہوتے ہیں، اگر ایک بزرگ شخصیت آ جائیں تو وہ گانا بند کر دیتے ہیں۔ ایک حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضور موجود تھے، تو ایک جو ہے نا حبشن عورت وہ گا رہی تھی، تو اتنے میں حضرت عمر آ گئے، تو جو ہی حضرت عمر داخل ہوئے تو فوراً وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چارپائی کے نیچے چھپ گئی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ گئی، اور وہ اس نے اپنا دف یا جو بھی چیز تھی وہ نیچے رکھی اور اوپر وہ بیٹھ گئی، تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ تو اگر ایک عالم دین اتنا باروب ہے، اتنا با اثر ہے کہ اس کے جانے سے برائی رکے گی تو اس کو جاننا چاہیے تاکہ اس کے جانے سے برائی رک جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر، اور اگر یقین نہیں کہ وہاں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر دعوت میں ضرور جاننا چاہیے، اور جو وہاں صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر منع کرنے سے رک جائیں تو فبیا، ورنہ آپ خود واپس آ سکتے ہیں یا دل سے ناگوار سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں۔ ایک اور چیز، سلامی یا جسے پنجابی میں نیوترا وغیرہ کہتے ہیں، یعنی شادی پر جو رقم دی جاتی ہے، عام ہے ہمارے ہاں، کوئی ہمیں کارڈ آتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ضرور دے کر آتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں عموماً یہ ہے کہ آج میں کسی کی شادی پر گیا تو میں نے اسے 1000 روپیہ دیا، تو کل وہ بیچارہ کہے گا کہ میں اب اس سے زیادہ ہی دوں، اور میرے ذہن میں اگر یہ ہو کہ یہ میں دے رہا ہوں اور کل میں نے لینا ہے، تو یہ کوئی میں اسے قرض ایک دے رہا ہوں، اور پھر پتہ نہیں کہ وہ آدمی قرض واپس کرنے تک زندہ رہے گا یا نہیں،
اصل میں ابتدا میں یہ اس طرح کیا گیا تھا جیسے شریعت میں ہے کہ شادی میں اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، یہ اہم موقع ہوتا ہے، تو ابتدا میں تو یہ کام محض خیر خواہی کے لیے کیا گیا تھا کہ میرا موقع ہے، آپ سارے میری سپورٹ کریں، کل آپ کا موقع ہے، میرے اندر ہو طاقت تو میں کر دوں، نہ میں کروں تو آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اصل رشتہ یہ ہے، اور الحمدللہ تعالی ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ کاپی بنا کر رکھی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، کل جب اپنے بچے کی شادی آتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا واپس دے رہا ہے یا نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسے علماء نے منع فرمایا ہے، اور اسے بعض نے سود قرار دیا ہے کہ آج 1000 دے رہا ہے، کل مجھے 1500 ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کو معاف نہیں کرتا اور محض مسلمان بھائی سمجھ کر اس کی مدد نہیں کرتا، کل وہ مر جاتا ہے، اس کے ذمے اس کا جو رقم ہے یہ اسے معاف نہیں کرتا، تو وہ تو مقروض مرا، اور مقروض شہید بھی جنت میں نہیں جاتا، چاہے جائے کہ عام آدمی جنت میں جائے۔ اس لیے یہ اپنی اصلاح آج کی محفل میں آنے والے ہر دوست کو ذہنی طور پر کر لینی چاہیے کہ شادی پر جو نیوندر ڈالی جاتی ہے، جو سلامی دی جاتی ہے، یا جو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کی 2 صورتیں، اگر آپ اسے بھاجی بنائیں گے تو اس کی اسلام تائید نہیں کرتا، اس میں کمی بیشی، پھر تانا بازی، پھر شکوہ، پھر شکایت۔ خود ہمارے گاؤں میں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ ایک برادری میں اختلاف ہوا، تو ایک ایک چیز گن کر دی گئی، میں نے یہ دیا تھا، اتنے کپڑے دیے تھے، اتنے ٹکڑے دیے تھے، اتنا یہ دیا تھا۔ اب اس سے تو الٹا نفرتیں پھیلتی ہیں، اور اسلام دین محبت ہے، اسلام باہم محبت پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کا یہی ہے کہ آپ جس کو بھی دیں، جتنے ایک تو استطاعت سے بڑھ کر نہ دیں، اتنا دیں جتنا دے سکتے ہیں، اور یہ دے کر بھول جائیں، یہ ذہن میں رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ اس مشکل وقت میں نے اپنے بھائی کی مدد کر دی ہے، یہ کرے نہ کرے، کر سکے نہ کرے، میں اس سے ماورا ہوں، تو آپ کو ایک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ کل وہ واپس کرے یا نہ کرے، آپ کی نیت جب صاف ہوگی آپ کو باہر صورت مل جائے گا، اور دوسرا وہ ایک دوسرے پر قرض یا اس طرح کا بھی معاملہ نہیں آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے ذکر کر دیں۔ اب آپ کو اجازت ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کرے، اس کے بعد کرے۔ میرا سوال سے تھوڑا بات ہے، اگر ایک بندہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکتا یا نہیں کیا نہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور ایک بندہ زیادہ بچوں کا عقیقہ ایک جانور میں کرنا چاہتا ہے، اس کے کیا حکم ہے؟ اور پھر وہ جو عقیقہ ہوگا اس کا گوشت وہ کھانے میں کون کھائے گا، کس کو کھلانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ جو ہوتا ہے، بچہ اور بچی دونوں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کریم کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ عموماً بچے کی پیدائش سے خوشی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی طرف سے 2 بکرے صدقہ کرنے، عقیقہ کرنے کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے عقیقہ تو کوئی وہ گناہگار نہیں ہے، کوئی اس پر کسی طرح کے نہیں۔ ہاں اگر کرتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہوگا جس سے اس بچے کی عمر میں کرنے والے کے گھر میں برکت ہوگی، اللہ خیر دے گا۔ تو اس لیے بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1۔ یہ اس کے بعد اگر بچپن میں نہیں کر سکو کوئی آدمی تو بڑے ہو کر بھی اگر عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پوری زندگی عقیقہ جب چاہے کرے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا عقیقہ بڑے ہو کر کیا تھا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر کئی بچے ہیں اور ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ایک جانور، اگر مثلاً اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو یہ اب 2 بیٹوں کے 4 حصے بن گئے اور 2 بیٹیوں کے 2 حصے بن گئے، 6 حصے بن گئے، اور بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پورا وہ جانور خرید کر 6 یا 7 حصوں کی طرف سے کر دیتا ہے تو یہ بھی عقیقہ ہو جائے گا اور جائز ہے۔ عقیقے کے گوشت کے بارے میں ایک عام غلط یہ مشہور چیز ہے کہ جی بچے یا بچی کا ماں باپ نہ کھائے اور کھائیں۔
تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے، خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، کچا ان کے گھر بھیج دیں، پکا کر گھر میں بلا کر دعوت کھلائیں، آپ کی مرضی، کچا دیں آپ کی مرضی، پلاؤ بنا کر دیں آپ کی مرضی، جس طرح چاہیں آپ اس میں جو تصرف چاہیں، مدرسہ میں بھیجیں، غرباء کو دیں، یتامہ کو دیں، مساکین کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، عقیقہ کی گوشت میں وسعت ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حقیقت جانور کا وقت جانور اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ جی، عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہ توڑنا بہتر ہے، یہ آیا ہے کتابوں میں کہ نہ توڑنا یہ بہتر ہے، گوشت ویسے اتار لیا جائے اوپر سے۔ اسلام میں بد فعلی منع ہے، نیک شگون لینا کوئی منع نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، کوئی اللہ کا نیک بندہ نظر آیا آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا، تو یہ خیال کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا شگون یہ جائز ہے، بد شگون نہیں، بد فعلی آئے گا۔ نکاح، رخصتی اور ولیمہ کا کیا تصور ہے؟ کیا نکاح کے بعد رخصتی کے ساتھ ولیمہ کی کیا شرائط ہیں؟ کیا ولیمہ شب عروسی کے بعد ضروری ہے یا 1-2 دن کا وقفہ دیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ نکاح ہو جائے تو اس کے بعد رخصتی تھوڑی سی دیر سے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے سید عائشہ صدیقہ کا نکاح سرکار سے بچپن میں ہوا اور رخصتی بعد میں، یعنی نکاح پہلے ہو جائے اور رخصتی کچھ عرصہ بعد ہو، یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ولیمہ جو ہے یہ شب عروسی کے بعد فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور چند دن بعد بھی کیا جا سکتا ہے، دوسرے دن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر 1-8 دن لیٹ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیمہ در حقیقت یہ شکر اور خوشی کا وہ کھانا ہوتا ہے جو کہ شادی پر آدمی کو نصیب ہوتی ہے خوشی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کا یہ کھانا دیا جاتا ہے، تو دوسرے دن بھی اس کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر لیٹ 1-8 دن ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسا کہ میں کہ اگر ولیمہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے گاؤں میں شادی کی انتہائی سادگی سے کہ چند آدمی گئے، نکاح کر کے دلہن کو لے آئے، نہ ولیمہ، نہ بارات، نہ ڈھول ڈھمکا، نہ دعوتیں، نہ فضول خرچی۔ الحمدللہ وہاں اس علاقے میں اب غریبوں کے لیے وہ ایک اچھی طریقہ بن گیا ہے اور لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک عرض یہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جس وقت سنت ختم ہو جائے تو اس وقت سنت کو زندہ کرنے والے آدمی کو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں یاد ہے ایک دور تھا جب داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، 1974 سے 77 تک کا دور پاکستان میں ایسا تھا۔ میں طالب علم تھا، میری تھوڑی اس وقت مس اتر رہی تھی، تو بس میں ہم بیٹھتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس دور میں جن لوگوں نے داڑھی رکھی انہیں وہ ثواب ملے گا۔ جب داڑھی کی یا کسی بھی سنت کو ترک کر دیا جائے تو اس کو زندہ کیا جائے تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ ثواب ملے وہ اپنی شادیوں میں سے رسومات کو ختم کریں۔ رسومات ختم کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ میں نے اپنے گھر سے اس کی اصلاح کا شروع کیا تو میری اپنی شادی پر چند رسومات چھوڑ دی گئی، لیکن چند نہیں چھوڑ سکے خاندانی حوالے سے، لیکن الحمدللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ان کو ختم کروا دیا، ڈھول باجا کھارا وغیرہ یہ سب چیزیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کر سکے تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور ایسا کرنے والے کو
من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم او کما قال علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر چلیں گے ان سب لوگ